السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی پہلی 2 آیتیں ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اگر یا اکیلا ہو، ایھا نہ ہو، تو جو اگلا اس کے ساتھ والا لفظ ہوتا ہے وہ بھی الف لام کے بغیر ہوتا ہے۔ جیسے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نبی، قرآن میں جو یہ آیات آتی ہیں۔ لیکن جب بعد میں آنے والا لفظ الف لام سے ہوگا تو پھر یہاں بھی یا ایو ہوگا، اور اس کا معنی سارے کا مل کے اے، یا ایھا، اے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اے انسانوں۔ یہ تقوی کا لفظ تو اتنی بار آیا ہے کہ اب اس پر ہمیں یاد ہو جانا چاہیے۔ تم سب ڈرو۔ ربکم الذی، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ خلق، خلقت، مخلوق، یہ سارے لفظ آپ کو ہیلپ کریں گے اس کا معنی یاد رکھیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، من سے نفس جان، واحدہ ایک، واحد آپ سب جانتے ہیں، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ واحدۃ وخلق منہا زوجہا، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا۔ زوج جو ہے یہ بیوی اور خاوند دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوڑا۔ وبثا، یہ نیا لفظ ہے، وبثا لمبا نہیں کرنا، وبثا، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء، رجال مرد کی جمع، زیادہ مرد، نساء عورتیں۔ اس نے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ الذی، جس کا، تساءلون، تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے۔ یہ سین اور حمزہ اور لام اس میں موجود ہے، اور الف بھی ہے، تو اردو کا لفظ سائل یا سوال اس سے بن جائے گا، آسانی سے، غور سے دیکھیں۔ تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے ذریعے، والارحام، اور رشتوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم رقیبا، تم پر رقیب، تم پر نگرانی کرنے والا۔ اردو میں بھی رقیب کو تقریباً اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ نیگیٹو ورڈ ہے۔ رقیب عام طور پہ
مقابلے پر آنے والے اور نگرانی کرنے والے کو کہتے ہیں اردو میں، یہ گل و بلبل کی شاعری میں۔ لیکن عربی میں یہ نگرانی کرنے والا یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، کیونکہ اردو والا رقیب بھی خوب نگرانی کی کوشش کرتا ہے، شاید اردو والوں نے اسی لیے یہاں سے اس کے معنی لے لیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، آتو یہ بھی بار بار آ چکا کہ تم دو، تم عطا کرو، الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، تتبدل الخبیث تم نہ بدلو، اس میں بھی دیکھ لیں با دال اور لام موجود ہے اور تا بھی ہے ویسے تو، لیکن اس تا کا پہلے تا کا معنی تم اور دوسرے کا معنی سب، اور آخری واو الف کا معنی بھی جمع۔ تتبدل الخبیث تم نہ بدلو، الخبیث برے کو، خبیث ہم برے کو کہتے ہیں، بالطیب اچھے سے، طیب پاک کو کہتے ہیں، اچھے کو کہتے ہیں۔ تم برے کو اچھے سے نہ بدلو، ولا تاکلوا اور تم نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کی طرف، مطلب یہ ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ۔ انہو بلا شبہ یہ، کانا ہے، حوباً کبیرہ، حوب کے معنی بھی گناہ کے ہوتے ہیں، کبیرہ بڑا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ لمبی آیت ہے، اس کا بامہارا ترجمہ دوبارہ سن لیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو جائے کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا۔ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اس نے اس کا جوڑا اسی سے بنایا، یعنی حوا کو آدم ہی سے پیدا کیا علیہ السلام، اور اس نے ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا تم ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو، جس کے نام سے، اللہ کے نام سے سوال کرتے ہیں، اور رشتوں کو، یہ جو رشتے ناطے ہوتے ہیں ان کو بھی توڑنے سے ڈرو۔ واتقوا پیچھے ہے واتقوا اللہ، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، اور تم یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور تم برے کو اچھے سے نہ بدلو، یعنی جو ناقص مال کو عمدہ مال سے نہ بدلو، یہ نہیں کہ اپنا ناقص دے دو اور ان کا عمدہ لے لو، اور تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری آیت مبارکہ، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، خفت کو آپ خوف کو دیکھیں اگر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ خوف ہے،
اصل میں ہم 2 آیتیں پڑھ گئے ہیں. اب یہ تیسری آیت ہے، کوئی بات نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اللہ کے نہ تقسموا، انصاف کر پاؤ گے، کس قاسم تو انصاف، فی الیتامہ یتیموں کے معاملے میں، بریکٹ میں لڑکیاں، فانکحوا ما طاب، پس ان سے نکاح کر لو جو بھلی لگے، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں، مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع 4. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو اللہ کے نہ تعدلوا، عدل کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، واحد ہی کافی ہے، او یا ما، جس کے ملکت، مالک بنے ہیں، تا تو مؤنث کی علامت ہے، مالا کا مالک، ایمانکم، تمہارے ہاتھ، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ کے نا تعولو، کہ تم بے انصافی کرو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو. یہ تیسری آیت تھی. ہم آج 2 کی تفسیر ہی کریں گے کیونکہ سبق لمبا ہو جاتا ہے. آئیے ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہ سورہ نساء، یہ مدنی صورت ہے، اور یہ بالخصوص عورتوں کے نام پر ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں، اس لیے اس کا نام بھی سورہ نساء ہے. تو اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جو پیدا کرتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے، وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو رازق ہے. جب اس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے سب کچھ پیدا بھی کر دیا تھا، تو پھر اس کی زمین پر رہتے ہوئے اسی کا ڈر رکھنا چاہیے 24 گھنٹے کی زندگی میں. اور تخلیق کا شاہکار ہے وہ، اس نے پوری انسانیت کو ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. جتنے بھی انسان آ چکے یا قیامت تک آئیں گے وہ سارے آدم علیہ السلام ایک فرد سے آگے اللہ نے بڑھائے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا، یہ آگے آئے گا. اور پھر اس کا جوڑا جو حوا علیہ السلام تھی، ان کی بیوی، ان کو پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے. بخاری مسلم میں صحیح احادیث موجود ہیں. کئی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جی ایسے ایک تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. قرآن نے بھی کہہ دیا زوجہا، اس کا جوڑا، منہا، اس سے، کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا. جو اللہ ماں اور باپ کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس نے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں. یہ بھی سبق دیا جا رہا ہے
کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھو، جتنے بھی مرد عورتیں ہیں سارے یہ آدم کی اولاد ہیں، ان کی عزت اور ان کا حیا کیا کرو۔ اللہ کے ہاں تو جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ زیادہ قریب ہے، خواہ کوئی ہو۔ آگے فرمایا کہ اسی سے ڈرتے رہو جس کا تم ایک دوسرے کو سوال ڈالتے ہو، یعنی اللہ کا واسطہ ہم دیتے ہیں، تو یہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اور رشتوں کو توڑنے سے بریکٹ میں اللہ سے ڈرو، یہ بہت عام معاملہ ہے۔ یہ جو رشتوں کو صلہ رحمی ہے، حدیث میں آتا ہے جب اسے پیدا کیا گیا تو یہ اللہ کے عرش کے سائے، اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی۔ اللہ نے حدیث کا مفہوم ہے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے۔ اسی لیے جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے وہ انسان کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اور ہر کوئی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو ایک پورا معاشرہ ہی بہت عمدہ معاشرہ بن جائے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی کا رشتہ دار تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو رشتہ دار نہ ان پہ ظلم کرو، اور تم یتیموں کے مال ان کو دے دو۔ جو یتیم ہو جاتے ہیں بچے، ان کے عزیز و اقارب بچپن میں ان کے مال سنبھال لیتے ہیں، اور کئی لوگ پھر اس مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو لوٹا دو، اور تم برے کو اچھے سے بھی نہ بدلو۔ یہ نہ ہو کہ جب ان کو لوٹانے لگو تو تم ناقص مال ان کو دے دو اور اچھا مال آپ لے لو۔ یا ویسے بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ کو یہ چاہیے کہ خبیث لینے کے لیے طیب نہ چھوڑو۔ تو آگے فرمایا کہ تم ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر بھی نہ کھاؤ۔ کئی لوگ کاروبار میں مکس اپ کر لیتے ہیں، پھر ہیرا پھیری کرتے ہیں یتیموں کے مال کو۔ وہ جو بھی کوئی انداز اپنائے گا یتیم کے مال کا کھانے کا، وہ جہنم کی آگ بھرے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں تو حکم تھا کہ اچھا سلوک کرتے، اس کی نگہداشت کرتے، بجائے ہم اس کی نگہداشت کے ہم اس کو نقصان پہنچانا شروع کرتے۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔